سلطان صلاح الدین ایوبی کے تاریخی الفاظ۔ مجھے یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 532 ہجری بمطابق سن 1138 کو کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو آج عراق میں شامل ہے۔ آپ کا تعلق کرد کے ایک متوسط اور شریف خاندان سے تھا۔ بچپن سے ہی جنگی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، کیونکہ شجاعت و بہادری آپ کو خاندانی طور پر ورثے میں ملی تھی۔ آپ کے چچا شیرخو صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتہائی فیاض دل، بڑے بردبار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اسلامی تاریخ میں آپ نے ایسے بڑے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی حسرت بڑے بڑے بادشاہوں نے کی ہے۔ لین پول سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ بچپن میں صلاح الدین ایوبی سے کوئی ایسی علامات ظاہر نہ ہوئی جن سے یہ ظاہر ہوتا کہ وہ آنے والے دور میں کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے، مگر وہ کم سنی سے ہی ایک روشن مثال اور ایک پرامن نیکی بنا رہا جو شرفا کو تمام اخلاقی برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ جوان ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی سلطان نور الدین زنگی کی فوج کے افسر بن گئے۔ ہجری 564 میں سلطان نور الدین زنگی نے مصر پر حملے کا حکم دیا۔ اس وقت فوج میں بطور افسر سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور فوج کے سپہ سالار ان کے چچا تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رضامندی نہیں تھی، مگر سلطان نور الدین زنگی کے اصرار پر انہوں نے مصر کی حاکمیت قبول کی۔ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی حاکمیت مصر کے خلاف تھے، مگر اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کے انداز بدل گئے۔ سلطان نے زندگی کی عیش و عشرت کو ترک کر کے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف توجہ دی۔ مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد سلطان نے دنیا کو ترک کر کے اپنی زندگی کو مزید سختی سے اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزارنا شروع کر دیا اور اپنے اعمال پر بھی اس حوالے سے سخت پابندیاں عائد کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تمام تر کوششیں اس امر میں صرف کی کہ ایک ایسی سلطنت قائم کریں جس میں دشمنان دین کو بے دخل کرنے کی پوری طاقت ہو۔ اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک مرتبہ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ فلسطین بھی مجھے دینا اللہ کو منظور ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی زندگی میں جہاد فی سبیل اللہ سے بے حد رغبت تھی۔ اسی رغبت کا نتیجہ تھا کہ مصر کی حکومت سنبھالنے کے 5 سال بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 559 ہجری میں یمن بھی فتح کر لیا۔ مزید 6 سال کے عرصے میں ہجری 575 تک سلطان نے شام، موصل، حلب اور دیگر ساتھ کے کئی علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 581 ہجری میں جنگ حطین ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں بیت المقدس کو آزادی عطا فرمائی۔ صلیبی سردار ریجینالڈ نے بہت سارے عیسائیوں کو ساتھ ملا کر مدینہ طیبہ پر قبضے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ کر دیا۔ یہ ریجینالڈ وہ صلیبی سردار تھا کہ جس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چند سال قبل امن کا معاہدہ طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، مگر کافر اپنی کارستانیوں سے باز نہ آیا۔ رینالڈ بدبخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی
کو پتہ چلا تو آپ نے اس لشکر جرار کی سرکوبی کے لیے فوراً اقدامات کیے اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے مقام حطین پر ان کو آ لیا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ بہت بڑا معرکہ ہوا، جس میں 12,000 مجاہدین کے مقابلے میں 50,000 سے زائد عیسائی فوجی سامنے آئے۔ کئی دن شدت کی لڑائی جاری رہی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صلیبیوں کے آدھے فوجی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے والوں میں صلیبیوں کے 2 بڑے سردار ریجینالڈ اور بادشاہ گائی بھی شامل تھے۔ سلطان نے ریجینالڈ سے کہا، ہم نے تمہارے قتل کی 2 بار قسم اٹھائی تھی، ایک جب تم نے ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حاجیوں کا قتل عام کیا، اور دوسرا جب تم نے مدینہ طیبہ پر حملے کا ناکام منصوبہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریجینالڈ کا سر قلم کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس معرکے کے بعد مسلمانوں نے صلیبیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین کے فوراً بعد موقع ملتے ہی بیت المقدس کا رخ کیا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سلطان کو بے حد بے چینی سے انتظار تھا۔ اسلامی لشکر نے بڑے زور سے حملہ کیا۔ 1 ہفتے تک خون ریزی جاری رہی اور پھر عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر رحم کی اپیل کر دی۔ حسن اتفاق سے بیت المقدس کی آزادی کا یہ وہی دن تھا جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج پورے 90 برس کے بعد قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا۔ اس عظیم و شان فتح کے بعد ہر طرف دعا، تسبیح اور تکبیر کا شور تھا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس میں جمعے کی نماز ادا کی، گویا مسلمانوں کو اسلام کی فتح اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر سن کر پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جس کے نتیجے میں اٹلی، فرانس، جرمنی اور انگلستان سے 6 لاکھ فوجی متحد ہو کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس لشکر جرار کی روانگی کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے ان کے مقابلے اور بیت المقدس کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے۔ یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین تیسری بڑی صلیبی جنگ تھی، جس میں اتحادی فوجوں کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مسلمانوں کو ایسی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ کبھی حملے کی جرأت نہ کی اور 761 سال بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے ایک عظیم، نڈر، بے باک اور انتہائی ہمت والے حکمران تھے۔ ان کی ہمت اور حوصلے نے پرچم اسلام کو تا دیر سرفرازی عطا فرمائی۔ ہجرت کے 589 سال بعد یہ عظیم قائد 57 برس کی عمر میں اس دنیا سے چل بسے، مگر دنیائے کفر میں آج بھی ان کے نام سے لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ فاتح بیت المقدس، فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر کا جب انتقال ہوا تو ان کے کفن کے لیے قرض حاصل کر کے ان کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد جب ذاتی مال و ملکیت کا حساب کیا گیا تو 1 گھوڑا، 1 تلوار، 1 زری، 1 دینار اور 36 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ شدید خواہش کے باوجود حج نہ کر سکے کیونکہ حج کے لیے رقم نہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تاریخی الفاظ: حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گدڑ کیا سوچتا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔
اگر مسلمان اپنے دین کے دشمن کو دیکھ کر دیوانے ہو جائیں تو اسلام کا پرچم وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں یہ زمین ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں دھکیل سکتا ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا ہے۔ جہاں عورتیں با اختیار اور مرد بے اختیار ہوں وہ معاشرہ خود آپ ہی ناسور ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب کو سرحدوں میں پابند کر لیا اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک ایسے لیڈر صدیوں کے بعد پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میری مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔